السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تجدید ایمان کر لیجئے، پڑھیے یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. گزشتہ ہفتے جو ہم نے درس قرآن دیا تھا اس میں جناب عباس کا یہ عمل بتایا تھا کہ جب ان سے غزوہ بدر میں جب انہیں قید کیا گیا تو جناب مولا مرتضیٰ نے اور دیگر صحابہ کرام نے انہیں عار دلائی اور ان کے جو شرکیہ اعمال تھے یا جو شرک تھا اس پر انہیں عار دلائی اور انہیں احساس دلانے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا ہم بھی تو وہ کام کرتے جو کوئی بھی نہیں کرتا. تو ان کاموں میں بتایا کہ ہم مسجد حرام میں خدمت انجام دیتے ہیں، حرم کا کنٹرول ہمارے پاس ہے، آنے والوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں. تو دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کا یعنی یہ ظاہر سی بات ہے جنرلی بات ہے اور تمام تر ان لوگوں کا کہ جو یہ دعویٰ کریں کہ جی حرم کا کنٹرول ہمارے پاس ہے اور حرم کا نظام ہمارے پاس ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اصل بات اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے وہ ایمان ہے. ایمان والا، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، یہ وہ اعمال ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ دنیا کا پارسا آدمی ہے، پارسا ان معنوں میں خدمت انسانیت کرنے والا اور بہت سارا لوگوں کا خیال رکھنے والا، مظلوموں کی خبرگیری کرنے والا، یہ وہ جو کام ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے تو بڑا کام کیا ہے. تو بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں جس نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں تو ان اچھے کاموں کا بدلہ کیا؟ تو دیکھیے ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور ہم پر اپنے رب کی اطاعت اور اتباع لازم ہے. جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اور اس کے بعد بھلے کچھ اور کرتا پھرے. باپ نے کہا ہو مجھے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے اور بیٹا پورا ٹینکر لے کر کے آ جائے. باپ نے کہا میں نے تو پانی پلانے کہا ہے، یہ ٹینکر تو میری پیاس نہیں بجھا رہا، تم نے ٹینکر، میں نے کہنے لگا میں تو ٹینکر لے کر آ رہا ہوں اور آپ ناراض ہو رہے ہیں، جبکہ ایک گلاس پانی میں تھوڑا پانی ہوتا ہے، ٹینکر میں زیادہ پانی ہوتا ہے. تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی اگرچہ وہ ایک گلاس پانی ٹینکر کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن باپ کی منشا وہ اس کے ایک گلاس پانی میں پوری ہوتی. تشبیہ بلا تمثیل. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کی ذات کو مانا جائے. اب اس کی ذات کو نہ مان کے دنیا کے اچھے اچھے کام کیے جاتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں ایک فرمان اس طرح کا ملتا ہے کہ جو مسلمان نہ ہو، ایمان والا نہ ہو، وہ جو اچھے کام کرے یعنی دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی مدد کرنا اور دیگر اور خدمت انسانیت کے جو کام ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہا اگر کوئی کافر دنیا میں اچھے اعمال کر لے
تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی موت سے پہلے پہلے اس کا بدلہ دے دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر کچھ بدلہ باقی رہ جائے تو اللہ اس کی نزا کی سختیوں میں آسانی فرما دیتا ہے, اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے, اور یوں وہ اپنے سارے اچھے جو دنیاوی اعتبار سے اچھے کام ہیں ان کا بدلہ پورا کر کے اور ان کے پوری جزا لے کر کے قیامت کے دن اور آخرت میں حاضر ہوتا ہے, اور پھر اس سے اس کا پورا حساب لیا جائے گا. جبکہ مومن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مومن دنیا میں آزمائشوں سے گزرتا ہے, سختیوں سے گزرتا ہے, حتیٰ کہ اگر اس کے گناہ باقی رہ جائیں اور وہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے موت کی سختیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے, تاکہ جو گناہ باقی ہیں وہ یہیں پر ان کی ازالے کی صورت ہو جائے, اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے اور وہ بندہ اپنے عمل کے اعتبار سے اس مقام کا اہل نہیں ہوتا تو اللہ اسے موت سے پہلے بیماری کا شکار کر دیتا ہے. سخت بیماریاں, بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں اتنا اچھا آدمی تھا یار, اتنا نیک آدمی تھا, پیرالائز ہو گیا, 10 سال بستر پہ پڑا رہا, اتنی سختی کے ساتھ بیچارے کی بیماری اور آزمائشوں کے دن گزرے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دینا چاہے اور اس کے اعمال اس قابل نہ ہو تو اللہ اسے موت سے قبل بیماری کا شکار کر دیتا ہے, اور ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بڑھاتا ہے, حتیٰ کہ جب اس کا وہ درجہ ہو جاتا ہے جو اللہ کی منشا ہے اللہ اسے موت دے دیتا ہے, اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوتا ہے جیسا اللہ رب العالمین نے چاہا ہوتا ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جہاد کی 3 صورتیں ہیں, فقط جان سے جہاد کرنا, فقط مال سے جہاد کرنا, اور جان و مال دونوں سے جہاد کرنا. جو تیسری صورت ہے وہ سب سے افضل ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہم کون سی کیٹیگری میں شامل ہیں, ہم جان سے جہاد کر رہے ہیں, مال سے جہاد کر رہے ہیں, یا دونوں سے جہاد کر رہے ہیں, یا ہم دونوں میں سے تینوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں. نہ ہم اپنا مال مجاہدین کو پہنچا رہے ہیں, نہ ہم اپنی جان سے اسلام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور نہ ان دونوں کاموں کے ساتھ مشترکہ یہ عمل کر رہے ہیں, تو پھر ہم سے کیا تقاضا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تو استعداد نہیں ہے, ہمارے پاس تو بساط نہیں, ہم کیسے جہاد کریں؟ تو اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے, اگر کوئی وہاں ان کے لیے امداد پہنچا سکتا ہے, اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہاں تک ان کی خیرخواہی کر سکتا ہے تو اس پر یہ بھی مجاہدین کی مدد ہے کہ ان تک امداد پہنچائی جائے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, ان روایتی چندہ کرنے والوں کو امداد نہ دی جائے کہ جو ہر موقع پہ چندہ کر کے اور یہیں پر معاملات ختم ہو جاتے ہیں. میرے ذہن میں کوئی خاص تنظیم نہیں ہے, میں آپ سے جنرلی بات کر رہا ہوں. جب آپ کسی کو کوئی چندہ دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یار پیشہ ور فقیر کو نہیں دینا, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کے باہر بیٹھا ہو اس کو نہیں دینا, جنرلی بات ہے کسی بھی پیشہ ور فقیر کو نہ دیا جائے. تو ایسے ہی وہ روایتی جو چندہ لے کر آپ کو بھی پتا ہے کہ کہیں نہیں جا رہا, ہاں کچھ ایسی تنظیمات ہیں, کچھ ایسے ادارے ہیں جو واقعتاً وہاں پہنچ چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس استعداد ہے تو ان کی مدد کیجئے. لیکن جناب ہماری قوم میں تو اپنی نیکیوں کے لیے معیار بنا رکھے ہیں, ہماری قوم نے نیکیوں کا اپنا مزاج بنا رکھا ہے. یعنی غزہ میں لاکھوں کروڑوں روپوں کی ضرورت ہے, امداد کی ضرورت ہے, لیکن یہ قوم 2 کروڑ روپے کا جانور لے گی. آپ اور یا میں اگر ہم 2 کروڑ روپے کا جانور نہیں لا رہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے پاس ہے نہیں. جس کے پاس ہے تو وہ 2 کروڑ کا ہی جانور لے گا. ابھی ایک تخمینہ ہم نے لگایا بیٹھے بیٹھے کہ اگر ایک بندہ 2 کروڑ کا جانور لیتا ہے اور اس جانور میں تقریباً کوئی 30 من گوشت ہو, جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے نا فطرت سے ہٹ کر کے ہیں, جانور اتنے بڑے نہیں ہوتے. ہم بھی دیکھتے آئے, ہم نے بھی اپنا بچپنا دیکھا اور آپ نے بھی اپنا بچپنا دیکھا ہوگا. یہ فطرت سے ہٹ کر کے جانور کا دیو قامت اتنا بڑا ہو جانا کہ ایک نظر میں تو لگے کہ ہاتھی ہے, یہ گائے یا بیل نہیں ہے, یہ ہاتھی ہے. اتنے بڑے بڑے جانور انجیکشن لگا کر, اور پھر وہ گوشت مضر صحت بھی ہوتا ہے, پھر چربیوں کی لیئر نکلتی ہے جو بالکل کسی بھی استعمال میں نہیں آ رہی ہوتی. بہرحال اگر کسی بندے نے 2 کروڑ کا جانور لیا, وہ کنگ آف ایشیا اور پتہ نہیں کون کون سے نام آ گئے, تو اگر 2 کروڑ کے جانور میں 30 من گوشت ہے مطلب 1200 کلو گوشت,
اس 1200 کلو گوشت کو 2 کروڑ پر ڈیوائیڈ کریں آپ تو تقریباً کوئی 16,500 روپے کلو گوشت بن رہا ہے، جبکہ مارکیٹ میں اگر نارمل گوشت کی بات کریں 1400 روپے کلو گوشت مل رہا ہے. ایک طرف 1400 روپے کلو گوشت اور ایک طرف 16,000 روپے کلو گوشت. اب یہی گوشت اٹھا کر آپ غریبوں کو، نہیں جی ہم تو بڑا جانور اس لیے کر رہے ہیں کہ غریب زیادہ کھائیں گے، غریبوں کو ملے گا. ایک بندے نے 1400 روپے کلو کے حساب سے جانور قربان کیا، گوشت کی بات کر رہا ہوں، اور اس نے 30 من اس نے بھی قربان کیا اور تقسیم کیا، اور آپ نے بھی کیا، دونوں کے گوشت غریبوں کے گھر پہنچے. آپ بتائیے غریب کو 16,500 والے میں زیادہ ٹیسٹ آئے گا؟ یقیناً نہیں. اس کے لیے تو وہ گوشت ہی ہے، اس کے لیے تو وہ بوٹی ہی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس کو استعمال میں لے کر کے آئے گا. تو وہ جو 2 کروڑ روپے کے اگر بہت سارے جانور لے کر بہت سارا غریبوں کو امداد پہنچاتا، گوشت پہنچاتا، بلکہ فی زمانہ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ غزہ کے ان مظلوموں کی مدد اور فریاد رسی کرتا، تو یقیناً یہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ مزید اخلاص کے ساتھ ہوتا. لیکن ہم نے کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے. اچھا فضیلت کا یہ معیار ہے بھی نہیں. پہلا معیار فضیلت کا یہ نہیں ہے کہ جانور بہت فربا اور بہت بڑا ہو. سب سے پہلا معیار جو فضیلت کا فقہاء نے بیان کیا ہے وہ زیادہ گوشت والا ہو، جس کی قیمت اور جس کا گوشت یعنی قیمت معتدل ہو اور گوشت زیادہ ہو. تو سب سے بہترین جانور وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. لیکن ہمارا ذہن ایک طرف گیا ہوا ہے. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے. ہم نے رات میں الحمدللہ ہماری تواتر کے ساتھ نشستیں چل رہی ہیں، 4 نشستیں ہو چکی ہیں، آگے 6 اور باقی ہیں. آپ سے گزارش کروں گا ضرور آئیے گا. آج ارادہ ہے انشاءاللہ آج رات میں یعنی اتوار کا دن گزار کے جو رات ہے، آج انشاءاللہ قربانی کے جو بیسک مسائل ہیں، کس پر قربانی ہے اور کس پر نہیں ہے، حصوں کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، اگر ایک بکرے میں 2 بندوں نے حصہ ملایا تو کیا قربانی ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ سارے مسائل ڈسکس کریں گے. رات تشریف لائیے گا، ہماری 2 گھنٹے دورانیے کی محفل ہے، اس میں ہم یہ ساری باتیں مزید گفتگو کا حصہ بنائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، تو اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے. اور ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں عبادت کی، نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں نیک کاموں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کے ثواب عطا فرماتا ہے. سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا مجاہد سے بڑھ کر کے بھی؟ فرمایا مجاہد سے بڑھ کے بھی، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میدان جہاد میں گیا اور کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا. اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں کام آ گیا اور اس کی جان بھی کام آ گئی. پھر وہ مجاہد روئے زمین پر سب سے افضل ہوتا ہے. یہ مقدس راتیں ہیں. قرآن کریم کی سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر. یہ فجر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ذو الحجہ کی پہلی صبح تھی جو گزر گئی. ولیال عشر اور 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں. 4 راتیں گزر چکی ہیں، 6 راتیں باقی ہیں. جو ہماری منڈیوں کی نظر ہوتی ہیں، جو ہمارے جانوروں کے ساتھ رات گزارنے کی نظر ہو جاتی ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس معاملے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. لیکن کم از کم عشاء اور فجر باجماعت تو ہونی چاہیے. تہجد باجماعت ہو رہی ہے، 10 منٹ لگیں گے، تہجد تو باجماعت ہونی چاہیے. یقیناً یہ بڑی راتیں اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرماتا. تو مجاہدین کا درجہ بہر صورت افضل و اعلیٰ ہوتا. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے. ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اچھا وہ ایک بات رہ گئی تھی کہ ہمارے پاس اب تو ہم مال بھی نہیں پہنچا سکتے. ایک تو غزہ کی امداد ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن فزیکلی میدان جہاد میں جانا یا مال اپنا میدان جہاد میں پیش کرنا، اس کی ہمارے پاس استعداد نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ نہ کر سکے کم از کم دل میں جہاد کرنے کا شوق رکھے کہ مجھے موقع ملا نا میں ضرور کروں گا. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ موقع دیا تو میں اپنے بازوں کی قوت سے، اپنے سینے کی طاقت سے، اور جو اللہ نے مال مجھے دیا اس مال کے ذریعے اللہ کے راہ میں جہاد کروں گا. اگر تو وہ ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مجاہدین جیسا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرے
اور مر جائے، یعنی جہاد کا شوق بھی نہ ہو، جذبہ بھی نہ ہو، اور جہاد کی طرف رغبت بھی نہ ہو، مر جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ منافق مرا، اس کی موت حالت نفاق پر ہوگی، جو جہاد کا جذبہ بھی نہیں رکھتا۔ ہاں جو مجاہدین ان کی شان بڑی عرفہ والا ہے۔ چنانچہ جناب صوبان سے ایک روایت، بس اس کو ذکر کر کے پھر آگے حدیث پاک بیان کرتے ہیں، آیت کریمہ بیان کرتے ہیں۔ جناب صوبان سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب جبرائیل کہتے ہیں فلاں پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری رحمتیں اپنے بندے پہ نازل فرماتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی رضا کو پانے کا طالب رہے۔ تہجد کی جماعت ہو رہی، آ گئے نماز عشاء، یار بڑی راتیں ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، چلو 4 راتیں نکل گئیں، اب جو ہے نا میں اس میں نماز کی پابندی کروں گا، ذکر و درود کروں گا، زیادہ تر وقت اللہ کی رضا میں گزاروں گا، اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو اللہ کی رضا کا طالب، اور جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب وہ یہ کام کرتا ہے۔ ایسی جہاد کا شوق یہ اللہ کی رضا کا طالب ہی اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جس کو یہ سعادت ملے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پھر ہمیشگی والی رضا اور ہمیشگی والا انعام عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اچھا میں آیت کریمہ کا ترجمہ ایک جگہ پر روکوں گا، پھر آپ سے کچھ گفتگو کر کے مکمل کروں گا۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ قرآن اتنا بیان کیا گیا، کیا سمجھے آپ؟ اللہ فرماتا ہے اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ آپ تو کنفیوز ہو گئے ہیں، باپ اور بھائی کے ساتھ بندہ قرابت کا رشتہ نہ رکھے تو کس سے رکھے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی بار ہمارے سامنے کوئی ایک حدیث پڑھتا ہے اور اس حدیث پاک کو پڑھ کر کے وہ آیت سن کر کے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار اچھا یہ حکم ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک شخص نے کلپ بنایا اور کہا کہ وتر کی نماز اور مغرب کی نماز میں فرق یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ آج تک زندگی میں غلط وتر پڑھتے رہے، ساری قوم کنفیوز ہو گئی۔ آج کل منڈیوں میں جا کے کلپ بنائے جا رہے ہیں، جو بھینس ہے نا اس کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ بھینس جو ہے وہ الگ ہے، گائے الگ ہے، بیل الگ ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس پر زبردست بحث کی ہوئی ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھینس یہ گائے کی جنس سے نہیں ہے تو حدیث میں کہیں پر بھی بھینس کے گوشت کے استعمال کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو قربانی کو اس وجہ کر ناجائز کہتے ہیں کہ حدیث میں بھینس کی یعنی جاموس لفظ بھینس کے لیے عربی میں استعمال ہوا، جاموس کی قربانی کہیں پر بھی نہیں ہے، تو بھائی جاموس کے گوشت کا استعمال بھی کہیں پر بھی نہیں ہے، پھر تو بھینس کا گوشت بھی کھانا نہیں چاہیے۔ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آدھی بات بیان کی، آدھی نہیں کی، آپ کنفیوز ہو گئے۔ سوشل میڈیا کے دور میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں خالص دین اگر کسی کو سیکھنا ہے سوشل میڈیا کے دور میں تو سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گا، اسے مسجد میں ملے گا۔ مسجد میں آپ جس مسجد میں امام صاحب جو درس دیں، جو پیغام دیں، جو بات کریں، یہ اصل میں وہ پیغام ہے جو خالص دین ہے، جو آپ تک ڈیلیور کر رہے ہیں، اور جس کو سیکھنا یقیناً آپ کے لیے سود مند ہے۔ اب میں مکمل آیت کریمہ پڑھتا ہوں، آدھی آیت پڑھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے، مکمل آیت سنیے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ یہ ترک موالات کا حکم دیا گیا کہ باپ اور بھائی کتنا قریبی رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ کتنا بڑا فرمان ہے، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ اس باپ سے بھی ترک موالات کا حکم ہے، یعنی تعلقات ختم کر دینا ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے مقابلے میں اپنی سوچ اور اپنا دین یا اپنا مذہب یا اپنی کوئی بات لے کر کے آئے۔ یہ بد مذہبوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے، اور وہ جو دین کے غدار ان سے بھی دوری اختیار کرنے کا حکم ہے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے وہ بندہ غلط ہے لیکن کچھ اچھی باتیں کرتا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے کی، بلکہ سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان مریضوا فلا تعودوہم،
اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو عیادت نہ کرو. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ, اور مر جائے تو جنازے میں نہ جاؤ. پھر فرمایا وَإِن لَقَيْتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ, اور اگر تم ان سے ملو تو سلام نہ کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا, اور صحابہ کرام نے یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہیں. صرف کافروں سے تعلق توڑنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ وہ جو بد مذہب ہیں, بد عقیدہ ہیں, جو مسلمان کہلانے والے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, حضرات صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں, حضرات اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں, تو ایسے آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں. نہیں جی ہم تو سب کو مانتے ہیں, ہم سارے ٹھیک ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہے تو آپ سب سے بڑی غلطی پر ہیں. سب سے بڑا جرم تو آپ خود کر رہے ہیں کہ آپ حضور کی اس حدیث پاک کا انکار کر رہے ہیں جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, 72 جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. اگر آپ کہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں تو پھر تو آپ نے حضور کے فرمان کو جھٹلا دیا. تو ایک ہی ٹھیک ہوگا, سارے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ طے کر لیجئے ٹھیک کون سا ہے, اور جو ٹھیک ہے پھر اسی کے ساتھ رہیے, اور جس کی صحبت اور جن کا ماحول اور جن کا عقیدہ درست نہیں ہے ان کے ساتھ رہنے, بلکہ ان سے سلام اور کلام تک ترک کر دینے کا حکم یہ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کا سختی سے حکم ہے, تاکہ ایسوں کی صحبت سے بچا جائے اور ایسوں کی وجہ کر اپنا عقیدہ اور ایمان برباد نہ کیا جائے. یہ 23 آیتیں ہوئی آگے انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی اللہ نے چاہا زندگی رہی, ویسے عید کا دوسرا دن ہوگا, تو اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دن بھی درس قرآن کا سلسلہ ہو, اور یہیں سے پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے. خوبصورت آیتیں ہیں, اگلی آیت تو اور بہت خوبصورت ہے, لیکن چونکہ طویل ہے اس لیے میں یہیں پر اسے روک رہا ہوں, اور رات کا درس ہمارا ویسے ہی جاری ہے. آپ سب سے گزارش ہے, اچھا رات کے درس میں ہماری بہنیں بھی شرکت کر سکتی ہیں, ان کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے, تو اپنے گھروں کی خواتین کو بھی لے کر آئیے. خوبصورت وظائف, ذکر و درود کا اہتمام, دعائے قطب ہے, درود تاج شریف ہے, سورۃ الکوثر شریف کا وظیفہ ہے, خوبصورت ثنا خوانی ہمارے بلال بھائی, ہمارے مہران بھائی ماشاءاللہ خوبصورت مدح سرائی کرتے ہیں. تشریف لائیے, 2 گھنٹے دورانیہ عشاء کے بعد ضرور شرکت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کا ایمان مضبوط فرمائے, اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. جیسے اللہ نے بن مانگے اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی اور مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کی سعادت دی ہے, اے اللہ اس غلامی مصطفیٰ کا تاج سلامت رکھنا, اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اسی کلمہ توحید پر, اسی ایمان کی پختگی پر ہمارا دنیا سے خاتمہ فرما, اور یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر اور لازوال نعمتیں ہم سب کا مقدر فرما. ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما, انہیں غالب فرما, یہودیوں کو برباد فرما, میرے پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. ہماری تمام جائز دعاؤں کو درس قرآن کی برکات کے صدقے مستجاب فرما. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ. دو حزب البار پڑھتے ہیں. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين
وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناق مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين ميم حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، حميم 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 حميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله آمين بجاه النبي الكريم الأمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا وہ کف پا چاند سا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.